بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 3، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں مذہب جبر و تفویض کا رد۔ تفویض کے رد پر پہلی دلیل۔ عقیدہ تفویض کو اس لیے رد کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے موجود کو ایجاد کرنے میں کسی موجود کا مستقل ہونا اس وقت معقول ہوتا ہے کہ جب علت معلول پر عدم کے تمام ممکنہ راستے بند کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر اسے اس شے کو ایجاد کرنے میں مستقل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر معلول کا وجود ہزار شرائط کا حامل ہو اور فعال بھی اس شے کو ایجاد کرنے میں مستقل اور فعال سوائے ایک کے تمام شرائط کو پورا کرنے پر قادر ہو اور معلول کے عدم وجود کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہوں سوائے ایک راستے کے بھی، تو وہ فعال ایک مستقل علت تعامہ اور فعال استبدادی نہیں کہلائے گا۔ بس یہ تمید انتہائی بدیہی اور روشن ہے، جس کے اثبات کی ضرورت نہیں۔ منجملہ اعدام میں سے ایک کہ جس کا معلول کو عارض ہونا ممکن ہے، وہ اس چیز کا فعال کے اور اس معلول کے مقتضی کے نہ ہونے کی وجہ سے معدوم ہونا ہے۔ ایسے عدم کو برطرف کرنا کسی قسم کے ممکن الوجود، خواہ وہ مادی ہو یا مجرد، کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی کوئی ممکن الوجود ایسے عدم کے راستے کو روک سکے، تو بالذات ممکن واجب بالذات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تفویض کے رد پر دوسری دلیل۔ فعال الہی یعنی فعال وجود میں معلول بالذات اپنی تمام تر شناخت، حقیقت کنہ اور ذات کے تمام علت کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کی ذات عین فقر، وابستگی اور احتیاج محض کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ معلول کوئی ایسی چیز ہو کہ جو فقر و احتیاج کی صفات سے متصف ہو، اگرچہ اس کا یہ فقر اور احتیاج اس کی ذات کے علاوہ ہے اور اس کا علت سے تعلق اس کی اصل ہویت پر عارض ہو، تو ایسے فرض کا لازمہ یہ ہے کہ وہ وجود اور اس کا جوہر واجب تھا اور اس کی معلولیت ایک عارضی شے تھی، جبکہ ایسے فرض کا محال ہونا واضح ہو۔ معلول بالذات سے ہماری مراد وہ ممکن الوجود ہے کہ جو اپنے جعل کا نتیجہ ہے، چونکہ ماہیات نہ تو قابل جعل ہے اور نہ ہی وجود رکھتی ہیں سوائے بالعرض وجود کے، کیونکہ ماہیات وجود کی حدود سے اخذ ہوتی ہیں اور اعتباری حیثیت کی مالک ہیں، نہ کہ حقیقی حیثیت کی۔ اور کسی معلول کا وجود ذاتاً محتاج اور وابستہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی حیثیات میں سے کسی حیثیت میں بے نیاز ہو، تو اس صورت میں اس کی بازگشت وجود کی طرف ذاتی امکان فقر اور ذاتی استغنا کی طرف ہوگی، جبکہ ایسا ہونا عقلاً محال ہے۔ نیز ایجاد میں مستقل کو وجود میں بھی حتماً مستقل ہونا چاہیے، چونکہ ایجاد وجود کی فرع ہے اور ایجاد کا وجود سے بلند مرتبہ ہونا یقیناً ناممکن ہے۔ بنابراین اس معنی میں تفویض محال ہے کہ ممکن فعالیت میں مستقل ہو، چونکہ اس سے ممکن الوجود کا واجب الوجود میں تبدیل ہونا لازم آتا ہے، جو محال ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں مجرد اور مادی موجودات میں کوئی فرق نہیں، اور فعال مختار اور غیر مختار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ پس امر خلقت اور فعل و تاثیر کا ایک دوسرے موجود کو تفویض کرنا خلاف عقل ہے۔ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، اور وہ لوگ اگرچہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے، اور مانگنے والا جسے مانگا گیا ہے وہ دونوں کمزور ہیں۔ خدا کی جیسی قدر کرنا چاہیے ان لوگوں نے نہ کی۔ بے شک خدا تو بڑا زبردست غالب ہے۔ سورہ حج 72 اور 73 اور 74 آیت۔ پہلی دلیل کا ایک دوسرا بیان۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودات میں سے کوئی بھی موجود اپنے کسی بھی عمل میں اس وقت تک مستقل نہیں ہو سکتا جب تک فعال و موجود معلول کے عدم میں رہنے والے تمام اسباب کو 100% ختم نہ کر دے۔ مثلاً ایک معلول کے وجود میں آنے کے لیے 100 شرطیں ہیں، اور فعال 99 کو پوری کرتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلول موجود نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس فعل کو علت مستقلہ کہا جا سکتا ہے۔
اس لیے کہ کسی بھی علت کا مستقل ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ علت تمام ان چیزوں کو معدوم کر دے جس کا معدوم ہونا معلول کے وجود کے لیے ضروری ہے، تاکہ معلول کو وجود کی حد تک پہنچا دے اور وہ وجود میں آ جائے۔ نیز یہ امر مسلمہ اور دلائل کی روح سے بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ تمام دائرۂ ممکنات ساکنان جبروت عظمی و ملکوت علیہ سے لے کر عالم ملک و طبیعت کے بسنے والوں تک تمام سرگرم باطنی اور ظاہری قوتوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلا عدم جو معلول پر جائز ہے عدم علت فاصلہ و موصورہ پر اس کا عدم ہے، اور ممکنات کے سلسلے میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو اس لحاظ سے عدم معلول کو روک سکے، کیونکہ ایسا ہونے کا لازمہ امکان ذاتی کا وجوب ذاتی سے بدلنا اور ممکن کا دائرۂ امکان سے خارج ہو جانا ہے، اور یہ انقلاب بدیہی طور پر محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایجاد میں استقلال کے لیے وجود میں استقلال ضروری ہے، اور یہ بات ممکنات میں ممکن نہیں ہے۔ اسی بیان سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تفویض نہ صرف ایجاد میں بلکہ موجودات کے شعوین و وجودی میں سے کسی بھی شان میں ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف مکلفین یا افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے علماء عنوان بحث قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ متکلمین کی زبانوں سے جاری ہونے والے کلمات سے اختصاص ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن متفرق ابواب کے ملاحظے سے بحث کی عمومیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ طریقہ اصحاب کلام میں افعال مکلفین کی بحث زیادہ اہم ہے، اسی لیے نزاع کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم متکلمین کے نزاع سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم حق کی تحقیق و جستجو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودات کے کسی بھی امر میں توفیق ممکن نہیں ہے۔ نظریہ جبر کے رد پر پہلی دلیل۔ رہی بات مذہب جبریہ کی، تو اس کے بارے میں بھی بحث و تحقیق مذہب تفویض کے رد کی طرح چند مقدمات پر موقوف ہے کہ جن پر فلسفہ مطالعہ میں استدلال کیا گیا ہے، لیکن یہاں ان مقدمات میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ اول یہ کہ کائنات میں وجود کو اصالت حاصل ہے، اسی طرح وہ بسیط بھی ہے جس کی نہ جنس ہے اور نہ ہی فعل نہ ہی فصل، اسی طرح مراتب کا حامل اور تشقیق خاص کے ساتھ مشقق ہونا اس کے ذاتی خواص میں سے ہے، لہذا چار و ناچار اس کے پہلے درجے کے مراتب اپنے دوسرے درجے کے مراتب کے ساتھ بلا فصل اور ذاتی تعلق رکھتے ہیں، گویا ان کا اس مرتبے کے علاوہ کسی اور مرتبے سے تعلق رکھنا ذاتی طور پر منقلب ہونے کا باعث بنتا ہے، جو کہ محال ہے۔ اس برہان کے مقدمات اپنے مقام پر بیان ہو چکے ہیں۔ جبر کے بطلان پر دوسری دلیل یہ کہ چونکہ خداوند متعال انتہائی بسیط ذات کا مالک ہے اور اس کی تمام صفات اور ذاتی شعون کی بازگشت اس کے محض بسیط وجود کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ذات اور صفات میں تجدید، زوال اور تحویل و تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو بسیط مرکب میں فعالیت محضہ قوہ میں اور وجوب بذات امکان میں تبدیل ہو جائے۔ حالانکہ ذات اور صفات کی بساطت کا لازمہ یہ کہ جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے وہ حقیقت ذات ہے، اس کی ہویت کاملہ اور حقیقت محضہ سے صادر ہوا ہے، بنا بھی نہیں اگر متغیر اور متعدد امور خداوند متعال سے بغیر کسی واسطے کے صادر ہوں تو اس کا لازمہ یہ کہ ذات و صفات میں تبدیلی اور زوال واقع ہوتا ہے، جو کہ عین حق تعالیٰ ہے، جبکہ اس سے پہلے اس بات کے غلط ہونے کو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ارادہ فعل کی صفات میں سے نہ کہ ذاتی ہے۔ پس جو کچھ خداوند متعال سے صادر ہوتا ہے نہ تو اس کے ارادے سے صادر ہوتا ہے، نہ اس کی ذات سے یا اس کی ذات سے صادر ہوتا ہے، بلکہ ارادے کے بغیر ارادہ عین ذات ہے، برابری خداوند متعال سے ہر قسم کی متغیر و مجتدد شے کا صدور ہو، جو صدور وجود قدیم کے حادث ہونے یا حادث بالذات کے قدیم ہونے اور متغیر بالذات کے صفات کا لازم ہوگا۔
رد جبر پر تیسری دلیل، جو چیز تمام جہاد سے واحد اور بسیط ہے، اس سے زیادہ چیزوں کا بغیر کسی واسطے کے صادر ہونا ایک چیز میں ترکیب اور تکثیر کا مستلزم ہے، اور یہ بات وحدت و بساطت کے خلاف ہے، اور جو یہ کہا گیا کہ ایسا ہونا غیر مختار فعال میں محال ہے، لیکن خداوند متعال ہر کام کو اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، لہٰذا اس سے بغیر واسطے کے کثرت کا صادر ہونا محال نہیں۔ یہ ایک غلط اور خلاف حقیقت بات ہے، کیونکہ اختیار اور ارادہ عین ذات بسیط ہے، اور جو کچھ ارادے اور اختیار سے صادر ہوا ہے وہ در حقیقت خود ذات سے صادر ہوا ہے، اور کثرت و تجدید کا ارادے میں موجود ہونے کا مطلب یہ کہ خود ذات میں کثرت اور تجدید پایا جاتا ہے۔ خداوند متعال کے ارادے اور اختیار اس سے ارادی افعال کے صادر ہونے کا انسان کے ساتھ موازنہ کرنا قیاس المعال فارق ہے، اور اکثر غلط فہمیوں کا سرچشمہ یہی غلط قیاس ہے۔ ناقص، متکثر، متغیر اور اپنی ذات و صفات میں زوال پذیر انسان کہاں، اور ذات و صفات میں بسیط رب الارباب کہاں؟ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ بغیر کسی واسطے کے واحد بسیط ذات باری تعالیٰ سے کثرت کا صادر ہونا قدرت باری تعالیٰ میں نقص اور اس کے ہاتھ باندھنے کے مترادف ہے، محض ایک بیہودہ خیال ہے کہ جس کے باطل ہونے کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ جبر کے بطلان پر چوتھی دلیل، وجود کی حقیقت بذات خود آثار کا منشا ہے، اور ذات وجود سے آثار کی نفی کسی طرح بھی ممکن نہیں، چونکہ یہ بات وجود سے ذات وجود کے سلب کرنے کے مترادف ہے۔ بنابراین ممکن نہیں کہ ایک وجود اپنے آثار کے نفی کے باوجود موجود ہو، بلکہ کسی ایک وجود سے اس کے اثر کی نفی تمام موجودات سے اثر کی نفی کے برابر ہے، حتیٰ وجود واجب سے، اور یہ بات حقیقت تو وجود کے بسیط ہونے اور اس کے اشتراک معنوی کی وجہ سے، پس یہ بات قابل دقت ہے۔ نفس جبر کا ایک اور بیان، جہاں تک جبری مسلک کے بطلان کا تعلق ہے، ان کے مسلک کے ذکر کے بعد یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ جبر کے ماننے والے کہتے ہیں مخلوقات کی پیدائش میں کسی بھی وسائط وجودی کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے، صرف انسان کو مدخلیت کا توہم ہونا چاہیے۔ مثلا قوہ ناریہ حرارت میں بالکل مؤثر نہیں ہے، پس خدا کی سنت جاری ہے کہ جب بھی آگ کی صورت جاری ہوگی، اس کے بعد وہ حرارت ایجاد کر دے گی، بغیر اس کے کہ کسی ناریہ کو اس میں کوئی مدخلیت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر خدا صورت ناریہ کے بعد سردی پیدا کر دیتا تو جو صورت حرارت کی اس وقت ہے، اس میں اور اس سنت میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وسائط کو ذریعہ قرار دیے بغیر خدا کی مقدس ذات تمام افعال مکلفین و اثار موجودات کا مباشر ہے۔ ان لوگوں نے اپنے خیال سے اس نظریے کو خدا کی تنزیہ و تقدیس کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ خدا کے ہاتھوں کو بندھا ہوئے نہ سمجھیں، خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو۔ اس تنزیہ اور تقدیس کے ذریعے دلیل و برہان اور مذہب عرفان کے مطابق مستلزم نقص و تشبیہ ہے، اور وہ مستلزم تعطیل ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ فصل میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ حق تعالیٰ کمال مطلق اور وجود محض ہے، اس کی ذات و صفات میں تحدید یا نقص کا تصور بھی نہیں ہے، اور جو چیز مطلق ایجاد و جعل الہی ہے وہ موجود مطلق و فیض مقدس اطلاقی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اس ذات مقدس سے وجود محدود ناقص صادر ہو۔ ایجاد کے اندر کسی قسم کا نقص ہے نہ ہی ہے، ایجاد کے اندر کسی قسم کا نقص ہے ہی نہیں، بلکہ تمام تجدیدات و نقائص دراصل مستفیض اور معلول کی تحدید و نقص ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ماہرین علم کلام نے تصور کیا، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ پس جتنے وجود و معلول کا ارتباط ذات مقدس حق تعالیٰ سے بلا واسطہ ممکن ہے، وہ موجود مطلق و سریع الوجود ہے، اور وہ یا تو فیض مقدس بنابر مسلک عرفہ یا عقل مجرد دونوں شریف اول سے بنابر مسلک حکمہ
دوسرے الفاظ میں اس میں تو شک نہیں کہ قبولیت وجود میں موجودات مختلف ہے۔ بعض موجودات ابتدائی اور مستقل طور پر وجود کو قبول کرتے ہیں کرتے ہیں جیسے جواہر، اور بعض موجودات دوسرے شے کی موجودگی کے ضمن میں اور اس کی پیروی میں وجود کو قبول کرتے ہیں، جیسے عرائض اور ایسی چیزیں جو ضعیف الوجود ہے، مثلا زید کی باتوں کا وجود میں آنا ان امور میں سے جو طبیعت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح عرائض اور اوصاف پھر جواہر اور موصوفات کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، اور یہ مخلوقات کا اپنا ذاتی اور وجودی نقص ہے، خداوند عالم کی فعالیت اور موجودیت کا نقص نہیں ہے۔ اس بیان سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سلسلہ موجودات میں جبر اور نفی اور ساعت وجودیہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس باب میں محکم ترین دلیل یہ کہ جس طرح ماہیات ذاتی طور پر تاثیر اور تاثر کی قدرت نہیں رکھتے اور بذات جال ان سے متعلق نہیں ہو سکتا، اسی طرح حقیقت وجود بذات خود منشأ تاثیر ہے کہ اگر اس سے مطلقاً نفی تاثیر کر دی جائے تو یہ انقلاب ذاتی کا باعث بن جائے گا، لہٰذا بغیر اثرات کے منفی الاثر مراتب وجود کی ایجاد مطلق طور پر ممکن نہیں، اور یہ کسی شے کی اپنی ذات کی نفی کے باعث بھی ہے۔ انسان کا اختیار اور آزادی، انسان کا انتخاب اور اختیار، خیر و شر میں سے جو کچھ بھی انسان کے اوپر آتا ہے وہ خود انسان ہی کی طرف سے ہے۔ جو چیز انسان کو اعلیٰ مراتب و درجات تک پہنچاتی ہے وہ خود انسان کی اپنی صحیح و کوشش ہے، اور جو کچھ انسان کو دنیا و آخرت کی تباہی کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی خود انسان اور اس کے اعمال ہی کی وجہ سے ہے۔ انسان کا اختیار اور تعبیرات، خداوند متعال اس وقت تک ہماری حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، چنانچہ اگر ہم نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، لوٹ مار کے مقابلے میں، ظلم و ستم کے مقابلے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تو خداوند اسباب فراہم کرنے والا ہے۔ یہ ایک الہی سنت اور طریقہ ہے کہ تمام کام اسباب اور مسببات کے تحت انجام پاتے ہیں۔ خداوند متعال اسباب اور مسببات کے تحت کام انجام دیتا ہے۔ اختیار انسان کے منافی ہونا، ارادہ اور اختیار کی بحث میں ایک عرض یہ کہ فلسفے میں ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی شے جب تک واجب ضروری نہ ہو جائے اس وقت تک وجود میں نہیں آتی، اور کسی شے کا وجوب عبارت ہے اس کے تحقیق کے ضروری ہونے اور تحقیق کے ممنوع نہ ہونے سے۔ اس صورت میں فعال سے فعل کا صادر ہونا واجب تحقیق ہو جاتا ہے، اور جو بھی فعل اس طرح ہو تو اس کے فعال کے لیے اس کا صدور ناگزیر ہو جاتا ہے، اور وہ اسے متحقق کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ متکلمین کا ایک گروہ فعال مختار سے صادر ہونے والے فعل اور غیر مختار فعال سے صادر ہونے والے فعل میں فرق کا قائل ہے، اور اس قاعدے کو غیر مختار فعال میں جاری نہیں کرتا، اور وہ اس فرق کے اس لیے قائل ہوئے ہیں کہ تاکہ واجب تعالیٰ کے لیے اختیار کے اسبات کا باب اور اسبات کے ثانی کا باب بند نہ ہو جائے۔ لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے عقلی قاعدے کو اپنی آراء اور خواہشات کی بنیاد پر جاری کرنا چاہا ہے، نہ کہ اس چیز پر جس کا برہان و استدلال مقتضی ہے، گویا نتائج انہیں براہین کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ برہان نے انہیں نتیجہ قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ مذکورہ قاعدے کا اختیار انسان کے منافی نہ ہونا، لیکن مذکورہ قاعدے کا فعال مختار کے اختیار کے منافی نہ ہونا مفاد آیا کے فہم کے بعد مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس قاعدے سے مراد یہ کہ ممکن ہے کہ جب تک واجب لازم نہ ہو جائے موجود نہیں ہوگا، اور علت تامہ اپنے اقتضاء کی بنا پر معلول کو واجب ضروری کر کے اس کے بعد ایجاد کرتی ہے۔ بنابراین اس مسئلے اور فعال کے مختار ہونے میں کیا منافات ہے، کیونکہ فعال مختار اپنے ارادے، اختیار اور فعالیت کی بنا پر فعل کو واجب ضروری کر کے ایجاد کرتا ہے، اور یہ بات خود فعال کے مختار ہونے پر تاکید کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں علت وہی چیز ہے جو کہ شے کو واجب بنا دے، اور اگر ایجاد کنندہ مختار بھی ہو تو وہ شے کو اپنے اختیار کے ساتھ واجب ضروری بنا دیتا ہے۔
متکلم نے جو اس قاعدے اور اختیار میں منافات کا قائل ہے، چونکہ اس قاعدے کے موضوع استدلال اور مفاد کا صحیح طور پر ادراک نہیں کیا ہے، لہذا خیال کرنے لگا ہے کہ ایجاب اور وجوب اختیار کے منافی، حالانکہ یہ بات معقول نہیں کہ اختیاری ایجاب اضطراری فعال کا سرچشمہ اور علت قرار پائے، اور یہ بات محال ہے کہ خود علت کی طرف سے ایجاد شدہ وجوب اس کے اضطرار میں بھی مؤثر ہو، کیونکہ اس صورت میں شے کا اپنے اوپر تقدم لازم آتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ جس کی طرف ہم پہلے سے متوجہ ہیں اور جس کی یاد دہانی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ایک مستقل علت نامہ وہ علت ہے کہ جو خود بخود اور تنہا ہر اس عدم کا راستہ روک دے کہ جن کا معلول پر عارض ہونا ممکن ہے۔ لہذا نظام میں کائنات میں ہر وہ علت کے جو علت اور مؤثر واقع ہونے میں مستقل حیثیت کی مالک وہ سوائے خداوند متعال کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہوگی، اور نہ ہی عالم امکان کی طرف موجودات اس قسم کے مقام و منزلت سے بہرہ مند ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ سب کی سب خداوند متعال کی محتاج ہیں، اور خداوند بے نیاز و قابل ستائش ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ غنی کو صفت حمید سے متصف کیا ہے۔ یہ شاید اس باریک نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ جو کچھ اس سے پہلے بیان کیا گیا وہ ہر قسم کی حمد و ستائش خداوند غنی و بے نیاز کی ذات واجب سے مختص ہے، جس نے اپنی ذاتی بے نیازی کی وجہ سے ہر صاحب کمال کو کمال عطا کیا ہے اور ہر صاحب جمال کو دولت جمال سے نوازا ہے۔ پس تمام خوبیوں اور ستائشوں کا مبدا اور سرچشمہ وہی ہے، اور ہر چیز کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 3، وہی اول و آخر و ظاہر و باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اختیار انسان کے ساتھ قضا اور ارادہ ازلی کا منافی ہونا۔ ارادہ اور اختیار کی بحث کے اعتراضات میں سے ایک یہ کہ پوری کائنات اور نظام میں ہستی خداوند متعال کے ارادے اور حکم کے تابع ہے، اور غیبی و شہودی وجودات کا یہ سلسلہ واجب بالذات کے ارادے ازلی پر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی موجودہ مخلوق کے لیے اس سے اختلاف کرنا ممکن نہیں ہے، بنابراین جو بھی فعل بندے سے صادر ہوتا ہے وہ خداوند کی سابقہ قضا اور ارادہ ازلی کی وجہ سے صادر ہوتا ہے، اور در حقیقت بندہ بظاہر مختار نظر آنے کے باوجود اپنے اعمال میں مضطر پر مجبور ہے، اور یہ ہے اس شخص کے قول کا خلاصہ کہ جس کے نزدیک نظام اتم کے بارے میں علم خداوند ہی اس نظام کا سرچشمہ ہے، کیونکہ خداوند فعال بنایا و تجلی ہے، پس موجود سے اس کے علم کا متعلق ہونا ہی معلومات و موجودات کا سرچشمہ اور مبدا ہے، اور وہ اس کے علم کے تابع ہے، نہ کہ علم خدا ان کے تابع ہے، جیسا کہ انفعالی علوم میں ہوتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ کے سلسلے میں علم و ارادہ اور قدرت سب خود حقیقت واحدہ و بسیط کے ساتھ متحقق ہیں، اور وجود صرف اور صرف ہر کمال ہے، اور اس کی قدرت انسانی قدرت کی مانند نہیں کہ جس کا انجام پانا اور نہ پانا مساوی ہو، کیونکہ واجب الوجود بالذات ہر لحاظ سے واجب الوجود ہے، جبکہ فعال و ترک میں تساوی کی نسبت موجودات امکانی کی خصوصیت ہے، جس کا ذات بسیط خداوند متعال میں متحقق ہونا محال ہے، بلکہ اس کی قدرت اس کے ارادے کی طرح احادی تعلق ہے، اور وہ دونوں نظام اتم کے بارے میں عین علم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا نظام کائنات حضرت حق تعالیٰ کا علم الہی ہے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اس قول کا جواب ہے جس میں کہا گیا کہ علم معلوم کے تابع ہے اور اس کی علت نہیں بن سکتا، چونکہ تابعیت علم انفعالی کی خصوصیت ہے، نہ خداوند متعال کے علم کی کہ جو علم فعالی اور فعالیت محض ہے۔ نظام کائنات کے ساتھ ارادہ الہی کے تعلق کی کیفیت۔ اس شبہے کا جواب وہی ہے کہ جو ہم نے اس امر بالامرین میں کہا ہے، لیکن یہاں مزید وضاحت کے لیے کچھ اور اضافہ کرتے ہیں۔ نظام کائنات سے خداوند کا علم اور ارادہ علت و معلول کی ترتیب کے ساتھ متعلق ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ علت معلول کے عرض میں ہو یا معلول بغیر علت کے ہو اور کہا جائے کہ فعال اپنے فعل میں مجبور ہے،
پس خدا نے جو چیز سب سے پہلے خلق کی وہ ایک روحانی اور بسیط حقیقت ہے جو اپنی وحدت کے ساتھ کمال محض اور جمال محض ہے۔ اس کے خلق ہوتے ہی قلم تقدیر نے ہر اس چیز کو لکھ دیا کہ جس کو ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح خلقت کے لیے قضائے الہی اختتام پذیر ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ نظام میں موجود اپنی ذات، صفات اور فعل کے لحاظ سے اسی کی ذات میں فانی ہے، اور یہ نظام تدریجی اور ترتیبی ہے، لہذا ہر روز وہ نئی خلقت میں مشغول ہے۔ پس عقل مجرد اور روحانیت بسیط کی حقیقت کے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور روحانی فرشتے سے تعبیر کیا گیا ہے، بغیر کسی واسطے کے ذات حق تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے، کیونکہ خداوند متعال اور اشیاء کے درمیان بیونیت ذلت یعنی دو جدا چیزوں کے درمیان دوگانگی کی طرح کی جدائی نہیں پائی جاتی، چونکہ خداوند متعال صرف الوجود ہے کہ جس کی کوئی ماہیت نہیں، بلکہ ذلت دوگانگی کا ملاک و معیار ماہیت ہے۔ دوسری تمام موجودات اپنی علل کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں رکھتے کہ ان کے درمیان بیونیت و ذلت نہ ہو۔ پس حقیقت عقلیہ مشیت اور ارادہ حق تعالیٰ کا ظہور ہے، جیسا کہ عالم طبیعت خداوند متعال کا کھلا ہوا ہاتھ ہے۔ ہم نے آدم کی مٹی کو 40 دن تک اپنے ہاتھ سے گوندا ہے۔ پس جو بھی موجودات کے خداوند متعال کے ساتھ ربط و تعلق کی کیفیت کو سبب و مسبب کی ترتیب کے ساتھ سمجھ لے تو وہ جان لے گا کہ وہ موجودات ظہور خداوند متعال کے ہونے کے باوجود کچھ اثرات و خاصیات کی بھی حامل ہے۔ پس انسان ایک فعال مختار ہونے کے باوجود فعال مختار کا سایہ بھی ہے، اور اس فعال مختار کی فعالیت ہے بھی خداوند متعال کا ذل ہے۔ وہ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا مگر جس کو خدا چاہے۔ پر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ خداوند متعال کے ارادے کا نظام عتم کے ساتھ متعلق ہونا انسان کے فعال و مختار ہونے کے منافی نہیں ہے۔ افعال میں ارادہ عبد کا مؤثر نہ ہونا، ارادہ حادث کے بارے میں ہونے والے اعترافات میں سے ارادہ حادث کے بارے میں ہونے والے اعتراضات میں سے ایک یہ کہ اگر انسانی ارادہ بعض ایسے اسباب و علل کے ذریعے کہ جو ارادہ قدیم پر منتہی ہوتے خارج سے انسان پر وارد ہو تو ایسا ارادہ واجب التحقیق ہوتا ہے، خواہ بندہ ارادہ کرے یا نہ کرے، پس بندہ اپنے ارادے میں مجبور اور ناچار ہے۔ مشیت الہی کی وجہ سے وہ مجبور ہوتا ہے، یعنی تم نہیں چاہتے مگر جو خداوند چاہتا ہے۔ پس انسان کا عمل کیسے اپنے ارادے سے انجام پاتا ہے جبکہ اس کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہوتا؟ اگر ایسا نہ ہو تو ارادوں میں بے انتہا تسلسل لازم آتا ہے۔ اعتراض کا جواب، اس سوال کا صحیح جواب وہی ہے کہ جو بعض بزرگ فلاسفہ سے نقل ہوا ہے، وہ یہ کہ جس چیز کے ہم قائل وہ انسان کا اپنے ارادے سے عمل انجام دینا ہے، نہ کہ اس کا ارادہ بھی اس کے ارادے کے ذریعے انجام پائے، ورنہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خداوند متعال کا ارادہ اس کی ذات سے جدا ہو اور عین ذات نہ ہو۔ قادر وہ ہے کہ جو جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ کام اس سے انجام پا جائے، اور اگر ارادہ نہ کرے تو وہ کام انجام نہ پائے۔ نہ یہ کہ قادر وہ ہے کہ جو کسی کام کے ارادے کا ارادہ کرے تو وہ کام انجام پائے، اور اگر ارادے کا ارادہ نہ کرے تو وہ کام انجام پذیر نہ ہو سکے۔ اختیار کی اختیاریت میں مبادی اختیار کی عدم دخالت۔ ہمارا کہنے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے سب سے روشن ترین اور واضح ترین بات اپنے اختیار اور علم و آگاہی کے ساتھ انجام پانے والے فعل پر حسن عقوبت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ فعل دینی احکام یا معاشرے کے سرکردہ افراد کے نزدیک قبول شدہ مدنی اور سیاسی قوانین کے مخالف ہو تو سب عقلاء کے نزدیک بندے مولا و مالک کی مرضی کے خلاف فعل انجام دینے کی وجہ سے سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور یہ حکم تمام موارد میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلیل وہی اختیار اور علم و آگاہی کے ساتھ انجام پانے والے فعل پر حسن عقوبت کا مسئلہ ہے، اگرچہ اس کے مبادی اختیار کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ عقلاً مبادی کے اختیاری اور ارادی ہونے یا ان کی کیفیت پر نظر
کیفیت پر نظر نہ رکھتے بلکہ وہ انجام پانے والے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ کام اختیار کے ساتھ انجام پاتا ہو تو اس کے فعال کو سزا یا جزا دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک یہ سب شبہات بدیہات کے مقابلے میں سوفسطائی شبہات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مبادی اختیار کا اختیاری ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ اختیاری فعل اس کو کہتے ہیں جس کے مبادی بھی اختیاری ہوں، اختیاری فعل کے ارادے سے مختص ہونے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں مثلاً فعال کا موجود ہونا اور اس کا علم و شوق اور ارادے وغیرہ کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ جو فعل کے انجام پذیر ہونے میں دخالت رکھتی ہیں۔ برابری یہ لازم آتا ہے کہ کوئی بھی فعل حتیٰ فعل واجب بھی تعالیٰ بھی اختیاری نہ ہو، لہذا ہمیں کلمہ اختیار کو ہی لغت سے نکال دینا چاہیے، اور اس بات کا بطلان واضح ہے۔ عقلاء کے نزدیک سزا و جزا کے صحیح ہونے کا معیار، اور اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو ہم کہیں گے کہ تمام عقلاء کے نزدیک اس معنی میں سزا و جزا کا صحیح ہونا معتبر نہیں ہے۔ اختیاری فعل کے تمام مقدمات بھی اختیاری ہونے چاہیے۔ سزا و جزا کا صحیح ہونا احکام عقل میں سے ہے، معقولات میں شمار ہوتا ہے، اور یہ حکم ہر دور کے اہل عقل کے نزدیک رائج رہا ہے، اور کسی نے بھی اس میں شک و تردد نہیں کی، کیونکہ اس میں شک نصف النہار میں موجود سورج کے بارے میں شک کے مترادف ہے۔ اس کے باوجود ارادے کے لیے کسی اور ارادے کی ضرورت نہیں، اور اختیار کے لیے اختیار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جاننا چاہیے کہ محض علم و ارادے کے ساتھ فعل کا صادر ہونا ہی سزا و جزا کے صحیح ہونے اور ان کے استحقاق کے لیے حکم عقل کا موضوع نہیں بن سکتا، کیونکہ حیوانات بھی ہر فعل علم و ارادے کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اگر فعل کا ارادی ہونا ہی استحقاق کا موجب ہو تو پھر حیوانات کے لیے بھی سزا و جزا کا حکم جاری ہونا چاہیے۔ پس سزا و جزا کے حسن کا موضوع اختیاری فعل ہے کہ جس کا سرچشمہ اچھے اور برے کی شناخت ہے۔ افعال کے اختیاری ہونے کا معیار کسی کام کے دینوی اور اخروی مصالح اور مفاسد کی پہچان کے بعد اس کے فعل و ترک میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کو اختیار کہتے ہیں۔ انسان اپنے کاموں میں علم و ارادہ رکھنے کے لحاظ سے حیوانات کے ساتھ مشترک ہونے کے بعد خوب و بد اور دینوی و اخروی مصالح و مفاسد کی پہچان رکھنے اور ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی قوت تمیز رکھنے کی وجہ سے حیوان سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا ادراک ان دونوں کے درمیان تمیز دینے کی عقلی قوت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی قوت فرائض پر عمل کرنے اور سزا و جزا کے استحقاق کا معیار بنتی ہے، نہ کہ محض ارادی کاموں کی وجہ سے انسان مستحق کے سزا و جزا قرار پاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب خدا نے عقل کو خلق کیا تو اسے بولنے کو کہا، اور پھر کہا یعنی تیری وجہ سے جزا دیتا ہوں اور تیری ہی وجہ سے سزا دیتا ہوں۔ پس سزا و جزا عقل اور اچھائی و برائی اور مصالح و مفاسد میں ترجیح کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ رہی بات فعل کے ارادی ہونے کی تو اس کا جواب اور برحق جواب یہ ہے کہ فعل ارادی وہ کام ہے کہ جو ارادے کے ساتھ کیا جائے، پس ارادے کا مراد سے متعلق ہونے کا معیار اور علم و معلوم کے تعلق کا معیار ایک جیسا ہے، لہٰذا جس طرح معلوم ہونے کا معیار یہ کہ وہ چیز علم سے متعلق قرار پائے، نہ یہ کہ اس چیز کا علم کسی اور علم کے متعلق ہو، یہی مرید ہونے کا بھی معیار ہے کہ جس چیز کے بارے میں ارادہ صادر ہوتا ہے وہی اس کا متعلق قرار پاتی ہے، نہ کہ اس چیز کے ارادے کے لیے کسی اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات قابل دقت ہے۔